حضرت ابو سعید خدری بیان کرتی ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھتے تھے. اللہ نے نعمت بخشی ہوتی ہے. ہر کسی کی آواز جو ہے سادی نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے, بہت پیاری ہوتی ہے. تو یہ جو حضور کے صحابی تھے یہ قرآن مجید کو بڑی کمال خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے. اکثر لوگوں کو آپ قرآن پڑھتے سنیں گے, آپ کہیں گے ہم رمضان المبارک میں اگر آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے, مدینہ منورہ کی حاضری, آپ ذرا وہاں سنیں, نماز تراویح میں قرآن سنیں. اچھا آپ جب نماز تراویح, اچھا ویسے جو وہاں نماز تراویح پڑھنے کا مزہ ہے وہ کہیں اور ہے؟ بتائیں خادم صاحب, کہیں اور مزہ نہیں ہے جو وہاں نماز تراویح پڑھنے کا مزہ ہے. وہاں جب آپ نماز تراویح پڑھ کے, اکثر وہاں لوگ باتیں ہم کو کرتے ملیں گے کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے, یار کیا قرآن, کیا آواز تھی, کیا قرآن کریم سنایا گیا, ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رمضان شریف میں وہاں کون کون گیا ہے بتائیے؟ رمضان شریف میں حاجی صاحب, یہ حاجی صاحب, وہ حاجی صاحب, یہ جہانگیر صاحب. کیسی آواز ہوتی ہے, بندہ گم ہو جاتا ہے. مدینہ طیبہ میں بھی, مسجد نبوی میں, اور مکہ المکرمہ میں بھی, مسجد حرام میں ایسے ہی ہے نا. کمال لوگ یار ایسے رہے قرآن نازل ہو رہا ہے. میں بھی 2-4 دن پہلے حاجی صاحب کو کہہ رہا, میں نے کہا حاجی صاحب 10 سال ہی گزر گئے, اب کبھی رمضان میں جانا نہیں ہوا. کیا معلوم اللہ رسول کا بلاوا رمضان شریف میں آ جائے. جی بے نیاز ہے, بلانے پر آ جائیں, حضور کی مہر لگ جائے تو رمضان شریف میں حاضری ہو جائے. ایسا ہوتا ہے. بعض لوگوں کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے, بہت خوبصورت. واہ 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 کیا بات ہے یار, ایسے لگتا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا. ایسا ہوتا ہے, بعض لوگوں کی آواز نہیں ہوتی ہے. تو یہ حضور کے جو صحابی تھے نا, ان کی آواز بہت خوبصورت تھی, بہت خوبصورت تھی. اچھا وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا, اور میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا, اس وقت میرا جو گھوڑا ہے وہ پاس ہی بندھا ہوا تھا, اور میرا بیٹا جو ہے یحییٰ وہ میرے قریب ہی لیٹا ہوا تھا, کم سن بچہ تھا. اچانک وہ گھوڑا اچھلنے لگ گیا. میں کیا پڑھ رہا تھا؟ سورہ بقرہ. وہ گھوڑا اچھلنے لگ گیا, اور میں کھڑا ہو گیا, کیونکہ مجھے اس وقت اپنے بیٹے یحییٰ کے متعلق تشویش تھی. اچھا میں جیسے ہی میں رک گیا, گھوڑا بھی ایک دم, جو گھوڑے نے, میرا خیال ہے گھوڑا اچھل نہیں رہا تھا, میرا خیال ہے گھوڑا وجد میں رقص کر رہا تھا. اللہ کا کلام سن کر, دنیا دار لوگوں کا کلام, دنیا دار لوگوں کا کلام, ایسا ایسا کلام سنے تو وجدانی حالت میں بندہ وجد میں آ جاتا ہے, رقص شروع کر دیتا ہے نا. صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو وہ تینوں صحابی حضور کے مسجد کے اندر, وہ حضور کے چاروں طرف رقص کرنے لگے, رقص کرنے لگے. احادیث میں رقص کرنے لگے, احادیث میں موجود ہے. وہ پھر گھوڑا اچھلنے لگا, مگر میری محبت یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام
سن کر وجدانی حالت میں رقص کرنے لگا. اور وجد میں کچھ پتہ چلتا ہے؟ جس کو پتہ چلے اس کا وجد 2 نمبر ہے، تو جس کو پتہ نہ چلے وہ صحیح وجد کے اندر ہے، وہ وجد میں ہے. اچھا، انہوں مجھے تشویش تھی، میں ایک دم رک گیا. جیسی میں رکا میرا گھوڑا بھی رک گیا، میرا گھوڑا بھی کھڑا ہو گیا. جی اچھا، میں نے پھر سورت پڑھنی شروع کر دی. جب میں نے سورت دوبارہ پڑھنی شروع کی تو گھوڑے نے دوبارہ رقص کرنا شروع کر دیا. اچھا، فرماتی میں پھر کھڑا ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کی فکر تھی کہ کہیں وہ گھوڑا کوئی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اچھا، میں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر تیسری مرتبہ پھر رقص کرنا شروع کر دیا. جیسے میں سورت بقرہ پڑھتا وہ رقص کرنا وہ اچھلنا شروع کر دیتا. فرماتی ہیں اچانک میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، آسمان سے ایک سائبان کی طرح کوئی چیز اتر رہی ہے. میں نے اچانک سورہ بقرہ پڑھ، پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا، پاس ہی بچہ آرام کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا. میں رک جاتا جب گھوڑا رقص، تو میں پھر جب وہ رک جاتا تو میں پھر شروع کر دیتا، میں شروع کرتا تو وہ گھوڑا بھی شروع کر دیتا. تو اچانک میری اوپر نظر پڑی آسمان کی طرف، تو میں نے دیکھا ایک سائبان سا اتر رہا ہے، ایک سائبان اتر رہا ہے، اور اس سائبان کے اندر بے شمار چراغ روشن ہے، چراغ روشن ہے. فرماتی میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں خوف زدہ ہو گیا، میں ڈر گیا. ایک عجیب سی چیز دیکھ کر، ایک عجیب منظر اچانک میں ڈر گیا. اور صبح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ سارا واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا ابو یحییٰ پڑھو. میں نے کہا یا رسول اللہ، جب میں نے پڑھا تو گھوڑا اچھلنے لگا، مجھے تو اپنے بیٹے کی فکر تھی. آپ نے فرمایا ابن حدیر پڑھو. وہ کہتی ہیں میں نے پڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر سائبان کی مثل کوئی چیز تھی اور اس میں چراغ روشن تھے. میں خوف زدہ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو وہ جو تم نے جو منظر دیکھا وہ کیا منظر تھا؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے. حضور نے فرمایا وہ فرشتے تھے، وہ فرشتے تھے جو یعنی آسمان سے نیچے تمہاری آواز کی وجہ سے تمہارے قریب آ گئے تھے، آواز کی وجہ سے تمہارے قریب آ گئے تھے. حضور نے ان صحابی کو ایک بڑی عجیب بات بتائی. حضور نے فرمایا اگر تم رکتے نا صبح تک پڑھتے رہتے تو آس پاس کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. تو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس گھر کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے